ایک بہت بڑے یہودی اسکالر تھے. پہلے ان کا نام لیوپول ویس تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام محمد اسد رکھا. یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے یہودی مذہبی خاندان کے چشم و چراغ تھے. ان کا باپ یہودی ربی تھا اور اس نے اپنی جگہ بٹھانے کے لیے اپنے بچے کو بہت قابل بنایا. یہودی جہالت پسند نہیں کرتے. یہودیوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ دونوں علموں سے مسلح ہیں. ٹیکنالوجی میں دنیا کے امام ہیں، سائنس میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب سے دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. مذہب سے بے خبر ان کا کوئی نوجوان بچہ بھی نہیں. اسی وجہ سے وہ دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، غالب ہیں سب لوگ. برائیاں نکال کر برا بولتے رہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آسان ہے، لیکن ان برائیوں کے باوجود غالب کیسے ہو رہے ہیں، اس کو کھوجنا اور اس خوبی کو پانا یہ آسان کام نہیں ہے. یہ خوبی ان کی ہے کہ دنیا کی نسبت سے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہیں، اور دین کی نسبت سے اپنے مذہب کی بنیادی باتوں سے نہیں بلکہ تفصیل سے واقف ہیں. اب اس یہودی عالم نے اپنے بچے کو عالم بنایا. سب سے پہلے تو اس نے دنیا کی تعلیم جتنی دلانی تھی دلائی. وہ نہایت قابل گریجویٹ بنے. پھر انہوں نے مذہب کی تعلیم دلائی، یہودی مذہب. پھر انہوں نے ان کو باقاعدہ عیسائی مذہب کی تعلیم دلائی. پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اسلام کی تعلیم دلائی، قرآن حدیث پڑھایا باقاعدہ طور پر. عربی زبان پر اس کو عبود دلایا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میری جگہ پر میرے بعد میرا بچہ جانشین بنے اور وہ بیٹھے اور وہ اپنے مذہب کی خدمت کرے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مذہب کی ترقی کے واسطے دوسرے مذاہب کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ تقابل کیسے کریں گے، فرق کیسے سمجھائیں گے کہ یہاں یہ خامی ہے اور یہاں یہ خوبی ہے، اس کو جوڑ کے کیسے بتائیں گے. اس لیے اس نے سب مذاہب کی تعلیم دلائی. لیکن اس نوجوان بیٹے کو مذہب کا زیادہ شوق نہیں تھا. اس کو دنیا کمانے کا، دنیا میں ترقی کرنے کا شوق تھا، اور اسی شوق کے نتیجے میں اس نے بجائے مذہبی خدمات کو اپنے لیے پسند کرنے کے ایک بہت بڑے مشہور اخبار سے اپنے کو وابستہ کر لیا. وہ اخبار کے رپورٹر کی حیثیت سے پہلے امریکہ میں کام کرتے رہے، پھر کینیڈا میں انہوں نے کام کیا. اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو میڈل ایسٹ میں بھیج دیا مشرق وسطیٰ کی رپورٹنگ کرنے کے واسطے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہیں چلے گئے. مصر میں رہتے تھے. مصر میڈل ایسٹ میں سب سے سینٹر ہے. وہاں کی اچھائی سے سارا عرب اچھا ہوتا ہے، وہاں کی برائی سے سارا عرب برا ہوتا ہے. اسی لیے دنیا نے نہیں پسند کیا کہ مصر میں اسلامی انقلاب آئے. اس لیے اگر وہاں آتا تو پھر پورے علاقے میں، پورے خطے میں انقلاب اسلامی کی ہر طرف آواز اٹھتی. اس وجہ سے وہاں دبا دیا گیا اور ایک عیسائی کو وہاں کا پریزیڈنٹ بنا کر بٹھا دیا گیا. تو یہ مصر میں رہتے تھے، مصر سے رپورٹنگ کرتے تھے مشرق وسطیٰ کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے تمام عرب ملکوں کے دورے کی. سفر میں رہتے تھے کیونکہ ایک رپورٹر کو گھومتے پھرتے رہنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ اپنی ایک کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب اسی سلسلے میں لکھی انہوں نے کہ میں کیسے مسلمان ہو گیا. اس کا نام رکھا روڈ ٹو مکہ. کیسے وہ اسلام اور اللہ کی توحید کی طرف آئے. ایک یہودی گھرانے کے چشم و چراغ ہو کر، نہایت قابل تعلیم یافتہ آدمی ہو کر، انہوں نے سب مذاہب چھوڑ کر اسلام کو کیوں پسند کیا؟
پوری کتاب اسی تاثرات پر مبنی لکھی. اس کتاب میں وہ میں جو آج ہماری کمزوری بتا رہا ہوں اسی کو وہاں نشاندہی کی. ایک بات تو انہوں نے صاف طور پر اپنے مقدمے میں یہ لکھی کہ میں اس عرب سے متاثر نہیں ہوا جو پیٹرو ڈالرز کے بعد کا عرب ہے. میں تو اس سے متنفر ہوں، متاثر نہیں ہوں. میں اس عرب سے متاثر ہوا جو اس سے پہلے کی غربت کی، مجبوری کی، پریشانی کا عرب تھا، اس سے میں متاثر ہوا. اور ایک واقعہ ان کے دل میں اسلام کا بیج پڑ جانے کا سبب بنا، اور وہ یہ کہ وہ ہر کسی مسلمان عالم سے، کسی سے بھی، جس آدمی کو بھی قابل پاتے، جس آدمی کو بھی کسی بھی مذہب کا ماہر سمجھتے، تو اس سے گفتگو میں یہ سوال اٹھاتے تھے کہ بھائی کہا جاتا ہے کہ اسلام بہت عدل کا مذہب ہے اور اسلام میں ناانصافی نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک حکم سب کو معلوم ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن اہل کتاب کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا. تو یہ کیا انصاف ہوا؟ یہ تو بڑی ناانصافی اور یک طرفہ بات ہو گئی، یہ تو جانبداری کی بات ہو گئی. تو اس کا جواب جو بھی ان کو دیا جاتا تو وہ جواب قبول نہیں کرتے، اس میں کوئی اشکال پیدا کرتے، اس میں کوئی جواب وہ بھی دیتے، کیونکہ معمولی آدمی نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے اور سب مذاہب کے جاننے والے آدمی. پھر اس پر اعتراض کرتے، پھر اس پر اعتراض کرتے. عام طور سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھے اچھے قابل لوگوں سے ملا، لیکن میرے دل کو مطمئن کرنے والا جواب کہیں بھی نہیں ملا. میں ہر جواب پہ اعتراض کرتا تھا، ہر جواب پہ اعتراض کرتا تھا. ایک دفعہ مصر سے، قاہرہ سے ٹرین میں بیٹھ کر ایک دیہات کی طرف جا رہا تھا ایک حادثے کی رپورٹنگ کرنے کے واسطے. تو اکثر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور غریب زمانے کے بدو مسلمان ٹرین میں تھے. ٹرین بھی عرب کے حساب سے نہایت خستہ، اور یہ یورپ کے رہنے والے، اور اس خستہ ٹرین کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، گندے قسم کے، یعنی دیہاتی تھے، میلے کچیلے کپڑے تھے، پسینے کی بو آ رہی تھی. سامان ان کے ساتھ میں جو تھے کوئی صاف ستھرے بیگز نہیں تھے، گندی میلی پوٹلیاں ان کے ساتھ میں تھیں، اور یہ اپ ٹو ڈیٹ آدمی. تو ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا بہت ناگوار، اور اس ناگواری کی وجہ سے وہ بچنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن جب ٹرین چل رہی تھی زیادہ دیر کھڑے نہیں سکتے تھے، ایک طرف کو ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اطراف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں سے مجھے بہت کراہت ہو رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی، مگر میں خاموش، وہ خاموش. ٹرین چل رہی، اپنی منزل کی طرف جا رہی. 2-3 گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت ہونے لگا، بھوک بھی مجھے شدت سے لگنے لگی. راستے میں کوئی اسٹیشن پر گاڑی روکتی تو دیکھتا کہ کوئی ایسی صاف ستھری چیز نہیں ہے جو میں خرید کے کھا سکوں. جو چیزیں بھی ملتی یا جو بھی اسٹال ہوتی وہ ان کو تکلیف ہوتی، ناگواری ہوتی اس سے، اس لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس سے لے کے کھائیں. تو کہتے ہیں کہ جب بھوک کا وقت ہوا، ایک بدو دیہاتی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے سیٹ کے نیچے سے اپنی گٹری کھینچی، اس کو کھول کر اس میں سے ایک روٹی نکالی، اور بھی ایسی موٹی موٹی دیہاتی قسم کی روٹی تھی، اور اس روٹی کو فوراً 2 ٹکڑے کریا. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد نہایت خلوص کے ساتھ ایک ٹکڑا میری طرف اس نے بڑھا دیا اور کہا آپ بھی ساتھ میں چڑھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، آدھی آپ کھا لیجئے روٹی، آدھی میں کھا لیتا. تو وہ کہنے لگے کہ اس آدمی سے تو مجھے گھن آ رہی تھی، اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے میل کچیل کو دیکھ کر، لیکن جس خلوص سے اس شخص نے روٹی پیش کی تھی تو میرے اخلاق اور میرا ضمیر پسند نہیں کرتا تھا کہ میں ریجیکٹ کر کے اس کا دل دکھاؤں. اس لیے میں نے اس کو کہا اچھا لے لیجیے، ہاتھ بڑھایا اور قبول کر لیا. اندر سے دل متلا رہا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کھاتا رہا.
تاکہ میں اس محبت کو نظر انداز نہ کروں جس خلوص سے اس نے یہ روٹی مجھے دی ہے، میں اس کو نظر انداز نہ کروں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب روٹی کھا لی تو اب کیا دوری رہ گئی دونوں کے درمیان میں، ہم نے ان کا احسان قبول کیا، ان کی دسترخوان پہ کھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور محبت بڑھاؤ۔ تو ہم مسلمانوں نے اس کو ختم ہی کر دیا، اس وجہ سے محبتوں کے بجائے خاندانوں میں نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے ہوئے۔ اور ہم کھانا کھلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی دعوت کی جائے، اور وہ دعوت اسراف و تبذیر سے ہوتی ہے، اس لیے اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی، اس سے اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ جو اطعم الطعام ہے، جس کا قرآن میں حکم ہے، جس کا حدیثوں میں حکم ہے، جس پر صحابہ کی زندگی تھی اور جس کی بہت برکتیں بتائی گئی ہیں، وہ بس سیدھا سادہ اطعام ہے کہ آپ کسی سے بھی یوں کہیں کہ میرے ساتھ چلیے، آج میرے ساتھ دسترخوان پہ کھا لیجئے، آپ کے گھر میں جو پکا ہے اس پر بلائیے اور اس کو کھلا دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ نبی کی یہ بات سامنے آتی کہ نہیں آتی کہ محبتیں پیدا ہو جائیں۔ ساتھ کھانے کے بعد یقیناً محبت پیدا ہوگی، بشرطے کہ وہ کھانا صرف اپنے بھائی، اپنے دوست، ایک انسان کی محبت میں کھلایا گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کو، اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں آپ سے شکریہ سننے کے روادار بھی نہیں ہیں ہم، اس لیے کہ شکریہ کہے گا بھائی یہ تو آپ کا احسان ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ گئے کھانا کھانے، اس لیے شکریہ تو میں ادا کروں گا آپ کو کھانا کھلا کر۔ یہ مسلمانوں کی صفت اللہ نے بیان کی، اور مسلمانوں نے یہ صفت ختم کر دی، اسی وجہ سے آپس میں محبت نہیں مسلمانوں میں، جو محبت ہونی چاہیے وہ رفتہ اغراض کی رہ گئی، اخلاص کی محبتیں ختم ہو گئی۔ خیر، اس روٹی کے کھا لینے سے ان کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ایک بوتل نکالا، اس میں پانی پیش کر دیا، انہوں نے سوچا جیسا بھی ہو اس کا پانی نہیں رد کرنا چاہیے، پی لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان میں بات چیت کا سلسلہ شروع۔ تو محمد اسد کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بدو ہے، ان پڑھ ہے، کچھ علم حاصل کیا ہوا نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ بات چیت کر لی تھی، اس نے بتایا کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ تو کھیتی باڑی کرنے والا کاشتکار آدمی ہے اور مذہب سے دور ہے، ایسے آدمی سے میں وہ سوال کروں جو میں بڑے بڑے اسکالر سے کیا کرتا ہوں اور کوئی بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کرتے، اس سے کروں؟ تو انہوں نے اس سے بھی وہی سوال کر دیا، کہنے لگے یہ تمہارا مذہب کہتے ہو تم لوگ کہ بڑا اسلام میں عدل ہے، انصاف ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اپنی بچیوں کو اہل کتاب سے نکاح کرنا ناجائز ہے؟ کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو میں جانتا ہوں۔ تو کہنے لگے بھائی یہ انصاف کیسے ہو گیا؟ یا تو دونوں ایک دوسرے سے مت کرو نکاح، یا دونوں کرو، یہ انصاف کیسے ہو گیا کہ تمہیں تو حق حاصل ہو اور ہمیں حق حاصل نہ ہو؟ یہ کیسے انصاف ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوال کر رہا تھا اور اس بدلو، اس دیہاتی جاہل کے چہرے کو پڑھ رہا تھا کہ اس پر کتنا غصہ آ رہا ہوگا، کتنا اثر ہو رہا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا آپ کے اس سوال کے میرے پاس دو جواب ہیں۔ تو میں بہت خوشی سے متوجہ ہوا کہ یہ جاہل کیا جواب دیتا ہے، لگے دو جواب ہیں میرے پاس۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ علمی مسئلہ ہے، علمی باتیں علماء بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں بیان کرتے۔ جب قاہرہ اتریں گے تو میں مسجد کے امام کے پاس لے جاؤں گا اور آپ کو ملا دوں گا، آپ ان سے پوچھ لینا، وہ یہ جواب دے دیں گے، کیونکہ علمی باتیں بیان کرنا ہمارا کام نہیں، وہ علماء کا کام۔ یہ جواب تو میرا اصل جواب ہے، لیکن دوسرا جواب میں اپنے ضمیر کی آواز پہ دیتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ سکون حاصل کیا جائے، ایک دوسرے کی غم غلط ہوں
اور ایک دوسرے کے وہ رفیق بنے، ایک دوسرے سے سکھ پائیں، اس کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اسی لیے شادی کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں بات تو یہی ہے کہ شادی اسی لیے کی جاتی ہے کہ زندگی میں سکھ ملے، آرام ملے۔ کہ جب یہ بات ہے تو آپ اس نقطے پر غور کرو کہ آپ لوگ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ آپ پرانے پیغمبروں کو ان سے پہلے کے مانتے ہیں، لیکن ان کے بعد کا کوئی پیغمبر نہیں مانتے۔ آپ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہو، ان پر تہمت لگاتے ہو۔ آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، ان پر تہمت لگاتے ہو، اور طرح طرح کی زیادتیاں ان کے ساتھ آپ کرتے ہو۔ اب اگر اور اس کے برخلاف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء میں سے ہر نبی پر ایمان لائے ہیں، اور ہر نبی کی عزت کو ایمان کہتے ہیں اور ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سوچئے کہ اگر آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے گی تو کبھی پیغمبروں کی برائی نہیں سنے گی تو اس کی زندگی کا سکون کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ہماری بیٹی تمہارے گھر میں جائے گی تو حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں سنے گی تو وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گی، جس کی وجہ سے زندگی کا سکون اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے تمہاری بچی کو جہاں تکلیف نہیں تھی وہاں جانے کی اجازت دی، اور ہماری بچی کو جہاں تکلیف تھی وہاں جانے سے روک دیا اور منع کر دیا۔ تو محمد اسد کہتے ہیں کہ کتنے علمی جوابات میں نے پڑھ لیے تھے کتابوں میں، تفسیروں میں، حدیثوں میں، لیکن میرا دل اس سے زیادہ کسی جواب سے مطمئن نہیں ہوا جتنا اس بدو مسلمان نے مجھے جواب دیا، اور میرے دل کو مطمئن کر دیا کہ واقعی یہ ایسا معقول جواب تھا کہ میں اس کے بعد دل میں یہ محسوس کرنے لگا کہ واقعی اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے جس کے پیروکار کاشتکار ہوں کہ مزدور ہوں، لیکن اس دین سے سچی عقیدت رکھتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ اعتراض کرنے والے کا منہ بند کر سکیں۔ اور اسی دن سے میرے دل میں اسلام کی عظمت پیدا ہوئی۔ اور پھر ایک اور واقعہ بعد میں پیش آیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے، وہ اور ان کی اہلیہ دونوں مل کر کے اسلام کی بڑی تبلیغ کی ہے۔ اللہ پاک نے، کہا جاتا ہے 5 بار مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اللہ پاک نے ایک یہودی عالم کے گھر سے اٹھا کر کے اور ایک یہودی عبادت گاہ سے باہر نکال کر اسلام کا مبلغ بنایا۔ لیکن سبب کیا بنا؟ تو ایک دیہاتی کا اپنے دین سے عقیدت اور اپنے دین پر کامل اعتماد اور اپنے اللہ کے احکامات کے سچے ہونے اور معقول ہونے پر بھروسہ۔ آج کیا کہا جائے کہ لوگ اعلیٰ تک ڈگریاں لے کر کے ججز تک پر بن گئے ہیں، لیکن اپنے مذہب کے بارے میں بدگمان ہیں۔ بڑے بڑے پروفیسر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں مسلمان گھرانوں سے، بڑے بڑے لیکچررز کو اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شبہات ہیں،